بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ کہف کا رکوع نمبر 9 پڑھیں گے۔ پچھلے اسباق میں اس صورت میں 2 قصے گزر چکے ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ تھا اور دوسرا قصہ جو تھا وہ 2 باغ والوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس میں کئی نصیحتیں تھیں ہمارے لیے، اور پھر اللہ رب العالمین نے دنیا کی زندگی کی مثال بھی دی کہ یہ دنیا کی ظاہری زندگی، یہ مال و دولت، یہ اصل حقیقت نہیں ہے۔ اور اصل بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ مکہ والے، قریش مکہ، اپنے مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ غریب غربا، ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دو تو پھر ہم آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی روکا۔ اور اب یہاں آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور یہ 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ آج کا رکوع بھی اور کل کے سبق کا جو رکوع ہوگا اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں اور نصیحتیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان کو، اپنے نوجوان جو ان کے شاگرد تھے ان سے کہا، لا ابرح، نہیں ابرح، میں رہوں گا، میں نہیں ہٹوں گا بلکہ میں چلتا رہوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع، جمع ہونے کی جگہ، البحرین، 2 سمندروں کی، جہاں پر 2 سمندر جا کر آپس میں ملتے ہیں، اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے میں رکوں گا نہیں بلکہ چلتا ہی رہوں گا، او یا امضیہ، میں چلتا رہوں گا، حقبہ، مدت تک، جب تک وہ جگہ نہیں آتی ہم رکیں گے نہیں، ہم چلتے رہیں گے۔ اور اس واقعے کی جو پس منظر ہے وہ احادیث میں آیا ہے، تفاسیر میں بھی ہے، کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، ان کو درس دے رہے تھے، تو کسی بندے نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی تھے، اور نبی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کو پھر بھی یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے تو کہہ دیا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، جاؤ فلاں جگہ پر، میرا ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو ہم نے وہ علم دیا ہے کہ جس علم کی آپ کو ہوا تک نہیں لگی، اس کے پاس جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیسے جائیں، وہ بندہ کہاں ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسے کریں، ایک مچھلی لیں، اس کو ایک ٹوکری میں رکھ دیں، اور آپ سمندر میں سفر کریں، اور جس جگہ پر وہ مچھلی جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی، وہیں پر آپ کو میرا وہ بندہ مل جائے گا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے اپنا نوجوان شاگرد ساتھ لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہی ان کے جانشین بنے۔ تو یہ ساتھ تھے، وہ چلتے سمندر میں سفر کرنا شروع کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہمیشہ رہوں گا اور میں چلتا ہی رہوں گا۔ اور یہاں اس واقعے سے بتلانا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ علم پر بھی فخر نہیں کرنا چاہیے۔ پیچھے آ گیا کہ مال و دولت کو بھی اپنا سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ مال بھی مٹ جانے کے لیے ہے، اور اس واقعے سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ علم پر بھی، اگر علم ہے، اس کے علم آنے کے بعد تواضع اور انکساری ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف جھکاؤ ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اگر علم آنے پر یہ کہہ دینا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں اور میں ہی سب کچھ ہوں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ پورا واقعہ اس صورت میں بیان کیا، اور ہر ہفتے اس صورت کو جب پڑھیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنا ہے، جتنا علم بڑھتا جائے اتنی عاجزی اور انکساری بھی بڑھتی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، مچھلی ساتھ لی اور سمندر میں سفر شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم ہمیشہ چلتے رہیں گے جب تک وہ جگہ نہیں آتی۔ فلما، پس جب، بلغا، وہ پہنچے، مجمع، جمع ہونے کی جگہ پر، بینہما، ان 2 سمندروں کے درمیان۔ یہ کون سی جگہ تھی یہ اس بات کی وضاحت نہیں ہے۔ تو نسیا، بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، فاتخذ، پس پکڑ لیا، سبیلہ، اس راستہ اس نے، فی البحر، سمندر میں، سربا، ایک سرنگ کی طرح، ایک جگہ پر جا کر وہ ٹھہرے، چٹان پر پتھر تھا وہاں پر سمندر میں، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور انہیں نیند آ گئی، اور وہ مچھلی اس ٹوکری سے نکلی اور سمندر میں
چلی گئی، اور سمندر میں اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ دیا کہ وہ جہاں پر مچھلی گئی تھی نا وہاں پر سرنگ بن گئی، پانی رک گیا، اور جیسے غار ہوتی ہے نا سمندر کے پانی میں، اس طرح غار بن گئی ایک سرنگ کی طرح۔ اور یوشع بن نون ان کے جو شاگرد تھے وہ بتلانا بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر اپنا سفر شروع کر دیا، چلتے چلتے جو ہے نا وہ دن دوپہر کا وقت تھا جب سوئے تھے، پھر اٹھے اور دن کا اگلا حصہ چلتے رہے، پھر اگلی رات چلتے رہے، اور پھر اگلے دن صبح کو جا کر جو ہے نا پھر پوچھا، فلما جاوزا، جب وہ تجاوز کر گئے، وہ جگہ اس جگہ سے آگے گزر گئے، قالا، تو کہنے لگے لفتاہ، اپنے نوجوان سے، اپنے شاگرد سے، آتینا، لے آ تو غداءنا، غد کہتے ہیں صبح کو، بالغدو والآصال، اور غدا صبح کے کھانے کو بھی کہتے ہیں ناشتہ جسے ہم کہتے ہیں، کہ ہمارا صبح کا کھانا لے کر آؤ، لقد، البتہ، تحقیق، لقینا، ہم ملے ہیں، من سفرنا، اپنے سفر سے، ہاذا، یہ، نصبا، بہت تھکاوٹ، کہ ہمارے سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دوپہر کے اٹھے اور دن کا وہ حصہ بھی چلتے رہے اور اگلی رات بھی پوری چلتے رہے، اب صبح ہو چکی تھی اور اپنے اصل جو ٹارگٹ تھا اس سے بھی آگے پہنچ چکے تھے۔ قالا، تو اس نے کہا، شاگرد نے کہا، ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے، از، جب، آوینا، ہم رکے تھے، ہم اترے تھے، آوا یووی، میں نے پہلے بتایا تھا اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر ٹھہرنا، رکنا، جب ہم رکے تھے، الی الصخرہ، چٹان پر، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، جب ہم اس چٹان پر ٹھہرے تھے اور سوئے تھے، فإنی، بس بے شک میں، نسیتو، میں بھول گیا، الحوت، مچھلی کو، میں تو مچھلی بھول گیا، وہ تو وہیں پر ہی جو ہے ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی تھی، وما، اور نہیں، انسانی، ہو بھلوایا اس کو، الا، مگر، شیطان، و شیطان نے، مجھے صرف شیطان نے ہی یہ بات بھلوائی ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ جب یہ مچھلی سمندر میں چلی جائے مجھے ضرور بتانا، مجھے شیطان نے بھلوا دیا، ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس کا، واتخذ، اور پکڑ لیا اس نے، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، عجبا، عجیب طرح کا، اس نے سمندر میں عجیب طرح کا راستہ بھی بنایا تھا، اور مجھے وہ جگہ یاد ہے۔ تو پھر کیا ہوا، قالا، تو وہ کہنے لگے، ذالک، یہ، ما کننا، نہیں تھے ہم، نبغی، تلاش کرتے، ہم یہی چیز ہی تو تلاش کرتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تو وہاں سے آئے ہیں، فرتدہ، پس وہ واپس پلٹے، فرتدہ کہتے ہیں پیٹھ پھیر کر واپس آنا، اسی سے ارتداد، کہ اسلام کو چھوڑ دینا، مرتد کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ دے اور پیٹھ پھیر دے، اسی سے ارتدہ، وہ پیٹھ پھیر کر اب واپس پلٹے، جس طرف جا رہے تھے پیچھے منہ کر لیا، علی آثارہما، اپنے نشانات پر، اثر کہتے ہیں قدموں کے نشان کو، جس جس راستے سے وہ چل کر گئے تھے اسی راستے پر پھر وہ واپس آنے لگے، قصصا، دیکھتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے کہ ہم کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔